اللہ کا قرب پیشانی کو سجدے میں رکھ کر حاصل ہوتا ہے۔ سجدہ یہاں ہے، تعلق وہاں، درود شریف یہاں ہے، منظوری وہاں۔ پہلے اپنی ہی اصلاح ہے، خود کو اس قابل بنانا کہ جلوے کا مفہوم سمجھ آ سکے۔ ابو جہل کو دیدار سے تقرب حاصل نہیں ہو سکتا، اویس کرنی کو تقرب مکانی کے بغیر ہی دیدار حاصل ہوتا ہے۔ مخلصین کو ابتدائے سفر میں ہی منزلوں کا سلام آتا ہے۔ تلاش حقیقت، تلاش حق آگاہ، تلاش صاحب دلاں، تلاش امام زماں یا تلاش محرم اسرار کسی جغرافیائی سفر کا نام نہیں۔ سندھ باد کے سفر اور متلاشی حق کے سفر میں بڑا فرق ہے۔ حقیقت کے سفر کے لیے پہلے اپنے آپ میں اپنی حقیقت سے آگہی حاصل کرنا ضروری ہے۔ آئینہ دل جتنا مصفا ہوگا، اتنی ہی آسانی سے جلوہ حق قبول کرے گا۔ کائناتی نظام میں خیر و شر، اجالا و اندھیرا، حق و باطل وغیرہ سب موجود ہیں۔ یہ انسان کی بیرونی دنیا ہے، اس کے اندرونی نظام میں خیر و شر، یقین اور وسوسہ پلتا رہتا ہے۔ ایک بندہ مومن اپنے یقین اور ایمان سے وسوسوں کو ختم کرتا ہے اور خیر کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اسلام نے مسلمان کو زندگی اور زندگی کے لوازمات کا امین بنایا ہے۔ مسلمان ان نعمتوں کا محافظ ہے جو اللہ نے اسے عطا فرمائیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی باطنی اور ظاہری وجود کی حفاظت کریں۔ باطنی وجود کی حفاظت کا مطلب ہے خیال کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، احساس کی حفاظت، فکر و ذکر کی حفاظت، غم اور خوشی کی حفاظت۔ ظاہری وجود کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اپنے وجود کی سرحد کا محافظ انسان خود ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے کہ کچھ بھی ہمارے وجود میں شامل یا جدا نہ ہو مگر اللہ کے حکم سے۔ اس طرح ہم اپنی حفاظت کر کے اسلام کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اصل میں مسلمان کی حفاظت ہی اسلام کی حفاظت ہے۔ دل افسردہ ہو تو آباد شہر قبرستان لگتے ہیں، دل خوش ہو تو قبرستان میں بھی جشن منائے جاتے ہیں۔ زندگی خیال کا نام ہے، خیال اور عقیدے کی اصلاح ہی زندگی کی اصلاح ہے۔ ہمارے اکثر میلے ہمارے عقیدے اور ہماری عقیدت کا اظہار ہیں۔ ہر میلہ کسی عارف اور فقیر کا عرس ہوتا ہے۔ درویشوں کی موت کا دن بھی میلے کا دن ہوتا ہے۔ جس نے موت کا راز جان لیا وہ زندگی کے انقلابات سے متاثر نہیں ہوتا، اور جس نے زندگی کا راز جان لیا اس کو موت کی کار فرمائیاں مایوس نہیں کر سکتی۔ جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا اسے حقیقت کی سمجھ آ گئی۔ فقیر اللہ کے ذات کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ جانتا ہے
کہ سورج کا ثبوت صرف دیکھنے والے کی آنکھ ہی مہیا کر سکتی ہے۔ اپنے دین کی سچائی کو لاٹھی نہ بناؤ، بلکہ اپنے دین کی سچائی کو میزبان بنا کر دوسرے ادیان کی سچائی کو مہمان بناؤ۔ دوسروں کا ذوق یقین بھی ان کے اندر وہی یا اس جیسی کیفیت پیدا کر رہا ہے جیسے آپ کے ساتھ آپ کا ذوق یقین۔ بڑا دین اور سچا دین ایک بڑے دریا کی مانند ہے جو سب ندی نالوں کو اپنے ساتھ ملا کر سمندر سے واصل کرتا ہے۔ دریا ملاپ کرتے ہیں، لڑائیاں نہیں۔